پھر چوتھی صفت اس کی ہے فالق الاصباح، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ رات کے اندھیرے سے، جو رات کے اندھیرے سے بالکل سیاہ رات میں سے روشنی کی، نور کی، صبح کی صورت میں نور کو وہ نکال لیتا ہے، اظہار کر دیتا ہے، وہ وہی ہے جو صبح کو پھاڑ کر اندھیرے میں سے نکال لاتا ہے۔ اور جو مشاہدات کرتے ہیں، جو غور و فکر کرتے ہیں، ان کے سامنے یہ مثالیں موجود ہیں کہ صبح کیسے طلوع ہوتی ہے اور رات کیسے چھا جاتی ہے، اس اندھیرے کے اندر سے روشنی کیسے نکلتی ہے، یہی ہے۔ اور دوسری اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ انتہائی مایوسی کے عالم میں، انتہائی سختیوں کے عالم میں، اس ظلم و جبر کے اندھیروں کے اندر جب یکدم کہیں سے امید کی کرن پھوٹتی ہے، تو یہ رب کائنات کی فالق الاصباح کی صفت کا اظہار ہوتا ہے کہ وہ اس وقت جب کوئی روشنی کی امید نہیں ہوتی تو رب کائنات روشنی لا دیتا ہے۔ ایسی بھی مثالیں ہماری زندگی میں بے شمار مرتبہ آئیں کہ جب ہم کہیں پھنس گئے، کوئی رستہ نہیں تھا، بظاہر کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا تھا، اور پھر وہاں سے ایسا رستہ نکلا کہ بندہ خود بے اختیار کہہ اٹھتا ہے سبحان اللہ، الحمدللہ، پاک ہے رب کائنات تیری ذات، تو پاک ہے۔ تو اس کے بعد پانچویں صفت رب کائنات کی جو بیان ہوئی، وہ جعل اللیل سکنا، وہ یہ ہے کہ وہ وہی ہے جو رات کو پرسکون بناتا ہے، ایک طرف اس رات سے روشنی کو نکالتا ہے، نور کا اظہار کرتا ہے، امید کی کرنیں پیدا کرتا ہے، دوسری طرف اس رات کو تمہارے لیے سکون کی چادر بنا دیتا ہے، وہ سکون بنا دیتا ہے، اور نہ دن رات سے پہلے آ سکتا ہے، نہ رات دن سے پہلے آ سکتی ہے۔ قرآن پاک میں سورہ یاسین کے اندر رب کائنات ارشاد فرماتا ہے والشمس تجری لمستقر لہا ذالک تقدیر العزیز القدیم والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم لا الشمس ینبغی لہا ان تدرک القمر ولا اللیل سابق النہار۔ کیا ہے؟ سورج ہے تو اس کی اپنی مقررہ مدار میں اس کی گردش ہے۔ سائنس تو کہتی ہے کہ سورج ساکن ہے، زمین گردش کر رہی ہے، لیکن قرآن کہتا ہے اور سائنس نے یہیں آ کر آخر میں رکنا ہے، جب یہاں پہنچے گی سائنس تو اسے معرفت خداوندی نصیب ہو جائے گی، یہ اس کی معراج ہوگی سائنس کی، کہ جب وہ یہاں پہنچ جائے گی کہ وہ یہ ماننے پر تیار ہو جائے گی کہ سورج گردش کر رہا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے والشمس تجری لمستقر لہا، کہ سورج اپنے اس مقررہ مدار کے اندر گردش کرتا ہے، چلتا ہے اس میں۔ زمین کے چلنے کے بارے میں بات نہیں ہوئی قرآن میں، لیکن سورج کے چلنے کے بارے میں قرآن میں بات ہوئی ہے، اور جو چاند ہے ہم نے اس کی منازل مقرر کر دی ہیں۔ پھر رب کائنات نے فرمایا نہ سورج کے لیے یہ ممکن ہے، اس کی جو کوئی اجازت ہے کہ وہ چاند کو پکڑ لے، اور نہ ہی چاند کو یہ اجازت ہے کہ وہ سورج کو پکڑ لے، نہ دن رات سے پہلے آ سکتا ہے، نہ رات دن سے پہلے آ سکتی ہے، اور ان سب کا اپنا اپنا ایک مقررہ وقت ہے، مقررہ مدار ہے رب کائنات۔ اسی لیے اس کی اگلی صفت جو رب کائنات ان آیات میں سورہ انعام کی آیات نمبر 95 سے 103 کے درمیان بیان فرماتا ہے، وہ کیا ہے؟ والشمس والقمر حسبانا، کیا اس نے سورج اور چاند کا ایک اندازہ مقرر کر دیا ہے۔ تو میں نے ابھی سورہ یاسین کی آیات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، ان کی مختصر سا تعارف بھی پیش کر دیا کہ کیا ہے، سورج اور چاند کو ایک اندازہ مقرر کر دیا۔ اب آپ 365 دنوں کا اندازہ اگر آپ غور کر لیں، بے شک ایک سال کے پورے کا اندازہ لگا کر ہر دن کا ٹائم نوٹ کر لیں کہ سورج اتنے ٹائم پر طلوع ہوا اور اتنے ٹائم پر غروب ہوا، آپ اگلے 10 سالوں تک اس کا مشاہدہ کرتے رہے، کبھی سورج ایک سیکنڈ کے کیا ایک ملی سیکنڈ بھی پہلے طلوع نہیں ہوگا، اور کبھی بھی ایک ملی سیکنڈ پہلے غروب بھی نہیں ہوگا۔ کیوں کہ یہ رب کائنات نے ان کا اندازہ مقرر کر دیا ہے، جس ٹائم پر اس نے طلوع ہونا ہے وہ مقررہ وقت پر طلوع ہوتا رہے گا، یہاں تک کہ قیامت قائم ہوگی اور سورج مغرب سے طلوع ہوگا۔